رہتے ہیں دولت شہرت عزت طاقت مگر آخر پہ حالیہ کیوں رہتے ہیں؟ دراصل اللہ نے سکون جو ہے دولت شہرت عزت میں نہیں رکھا. سکون کس میں؟ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. بے شک. کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. نماز روزہ زکوٰۃ آج یہ سب عبادات میں تو آتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے ہیں، بستی کو تباہ و برباد کرتے وہ ہلاک کر دیا. آپ کے نزدیک ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ جہاں تک میں نے پڑھا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. آپ کے نزدیک عبادت کیا ہے؟ عبادت نماز روزہ زکوٰۃ آج یہ سب عبادات میں تو آتا ہے. عبادت بے شک یہ سب عبادات ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ عبادات ہیں، لیکن عبادت عبد سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے بندگی اور غلامی. اطاعت اللہ تعالیٰ کی تمام احکامات کی اطاعت کرنا بھی عبادت ہے. اس میں صرف یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں بلکہ بہت سارے اور احکامات ہیں جنہیں ہمیں مد نظر رکھنا ہوتا ہے. آج کا انسان سوچتا ہے کہ صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ کر لینا ہی کافی ہے، یہی اس کی کامیابی کے لیے کافی ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں. اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ ہی عبادات ہیں تو اس کا حال بھی ویسا ہی ہوگا جیسا بنی اسرائیل کو اس فرد کا ہوا جو خود تو عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتا تھا، لیکن وہ کسی اور کو کبھی دعوت نہ دیتا، کبھی کسی کو صحیح غلط کی تلقین نہ کرتا. تو آپ دیکھتے ہیں اس کا حال کیا ہوا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بنی اسرائیل کی اس قوم کی بستی کو الٹا دو. جب فرشتے وہاں پہنچے انہوں نے دیکھا وہاں ایک بزرگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی کسی کو تلقین نہیں کی، کبھی کسی کو نہیں کہا کہ آپ کسی برائی سے رک جاؤ، کسی اچھائی کی طرف آؤ. تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس بستی کو تباہ و برباد کر دو. جب فرشتے وہاں پہنچے، جب فرشتوں نے یہ دیکھا تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس گئے. انہوں نے فرمایا کہ یا اللہ وہاں تو تیرا بڑا برگزیدہ بندہ ہے جو ہر وقت تیری عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس بستی کو اس کے اوپر الٹاؤ. تو اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا اپنے نیک بندے کے ساتھ؟ کیونکہ اس نے کبھی کسی کے بارے میں نہ سوچا، صرف اپنے لیے اپنی کامیابی کے بارے میں سوچا اور انہی باتوں کی وجہ سے وہ ہلاک کر دیا گیا. نہیں تو پھر اصل کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کا معیار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا. سورۃ العصر والعصر کے زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان یہ نہیں کہا کہ مسلمان یا کافر یا مشرک، تمام انسان خسارے میں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنہیں حق کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی. اب اللہ تعالیٰ نے یہ 4 چیزیں بتا دی ہیں. جو انسان یہ 4 چیزیں مکمل کرے گا اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے. تو سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا معیار بتا دیا کہ سب سے پہلے ایمان لانا، پھر خود نیک اعمال کرنے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو ماننا ہوگا، پھر اس کے بعد دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہوگا، حق کی تلقین اور صبر کی تلقین کرنی ہوگی. حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو بجا لانا، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا. یہ کس کا فریضہ ہے؟ یہ ہمارا، یہ انبیاء کی سنت ہے. نبی سورۃ العصر صرف ہمارے لیے ایسے ہے جیسے کسی بھی طالب علم کے لیے پاسنگ مارکس 33% ہوتے ہیں، ویسے ہی سورۃ العصر ہمارے لیے اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو ہمارے لیے پاسنگ مارکس بن جائیں گے. ہم اگر کسی کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو وہ ہمیں آگے سے کہ تم بڑے مولوی بن گئے ہو، تم ایسے نہیں تھے، تم ویسے، یہ سب تو ہم انہیں اسلام کی دعوت کیسے دیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. یہ کڑوا سچ ہے کہ اگر آپ کسی کو دین کی دعوت دیتے ہیں، اگر آپ کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں تو وہ آپ کو آگے سے کہتا ہے کہ اب تم ایسے ہو گئے، اب تم ویسے تھے، وہ آپ کو آپ کا پاسٹ یاد کرواتا ہے. لیکن آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو ہم کیسے خود کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی کس میں رکھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی سورۃ العصر میں بتا دی ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور خود عمل کیے. اب ہم الحمدللہ ایمان لائے اور نیک اعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ ہماری کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے. اس سے ہمیں جنت نہیں ملے گی، جو ہر مسلمان کا ایک خواب ہے کہ وہ جنت میں جانا چاہتا ہے. ہر مسلمان یہ سوچتا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب جنت میں اس کی ریزرویشن ہو چکی ہے، اب جنت اس پر فرض ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے یہ حدیث سن رکھی ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا. یقیناً ایسا ہی ہے، لیکن وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ وہ جنت میں تقریباً سب سے آخر میں جائے گا، ہزاروں کروڑوں سال بعد. سب سے پہلے
اس نے جو اعمال کیے ہوں گے، جو گناہ کیے ہوں گے، اس کی وجہ سے جہنم میں اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ ہوگی۔ تو آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ لوگوں کو کیسے بلائیں، کیوں بلائیں؟ وہ تو ہماری بات نہیں سنتے، ہمیں نظر انداز کرتے ہیں۔ وہ ہمیں نظر انداز کرتے رہیں، ہماری باتیں نہ سنیں نہ مانیں، لیکن ہم اپنا کام کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے بعد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے، تب جا کر ہمارے لیے پاسنگ مارکس بنیں گے۔ تب آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ جنت میں آپ کی ریزرویشن ہو چکی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کر لیں تو یہ ہماری کامیابی کے لیے کافی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ ہمیں لوگوں کو سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے۔ ہمیں خود سیلفش بننا ہوگا اپنے لیے۔ ہمیں جنت میں جانا ہے تو ہمیں سیلفش بننا ہوگا، ہمیں دوسروں کو کہنا ہی ہوگا، دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہی ہوگا۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، ہمیں بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں مزید کیا ارشادات ملتے ہیں؟ قرآن مجید میں کافی ارشادات ملتے ہیں، جیسے تم میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے گا۔ ہمارے معاشرے میں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو اللہ سے دور ہیں اور ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے منافی ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادات میں سب سے بڑھ کر ہیں، لیکن وہ کسی دوسرے کو نیکی کی دعوت نہیں دیتے اور برائی سے بھی نہیں روکتے۔ انہیں فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ پھر شاید ان لوگوں نے یہ حدیث نہیں سنی کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھو تو پہلے تم اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، اگر تم ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہو تو۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت تم نہیں رکھتے تو پھر تم اسے زبان سے روکنے کی کوشش کرو۔ اگر تم اسے زبان سے بھی روک نہیں سکتے تو پھر تم اسے دل سے برا سمجھو۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور تیسرے طبقے کے لوگ وہ ہیں جو خود تو اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات کو بجا لاتے ہیں اور وہ ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور قرآن کی روح سے یہی لوگ کامیاب۔ ہاں تو بالکل ایسے ہی ہے۔ تو وہ تیسرا گروہ کہاں ہے جو برائی سے روکتا ہے اور ہمیں نیکی کی دعوت دیتا ہے؟ دیکھو میرے بھائی، وہ لوگ اب مارس سے تو نہیں آئیں گے، وہ گروہ کوئی اور نہیں، وہ مسلمانوں میں سے ہی ہوگا جو لوگوں کو برائی سے روکے گا اور نیکی کی طرف دعوت دے گا۔ اور وہ لوگ کون ہوں گے؟ وہ لوگ ہم ہی تو ہوں گے، ہمارے سوا کون کرے گا یہ کام؟ ابھی نہیں یہ کام ہم کریں گے تو کب کریں گے؟ اس سے زیادہ برائی، بے حیائی کا زمانہ اور کون سا ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سب سے پہلا فریضہ ہے جو وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اقامت دین ہی ہمارا پہلا فریضہ ہے۔ اب جو کوئی انسان اگر اعلیٰ کردار کا مالک ہے، بہت بڑا عابد ہے، زاہد ہے، عبادت گزار ہے، لیکن وہ کسی کو اللہ کے دین کی طرف دعوت نہیں دیتا، نیکی کی طرف نہیں بلاتا، برائی سے نہیں روکتا، تو اس کے لیے قرآن مجید میں آیات ہیں جن کا مفہوم ہے کہ جو لوگ فیصلے نہیں کرتے اللہ کے دین کے مطابق، قرآن کے مطابق، تو وہی تو لوگ فاسق ہیں۔ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو لوگ مشرک ہیں، وہی تو لوگ فاسق ہیں۔ تو لوگ ایسا کیا کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھ پائیں؟ اس لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں کیا ارشادات فرمائے ہیں، کیا احکامات دیے ہیں کہ ہم کیسے زندگی گزاریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اگر ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کیسے جان پائیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے، ہمیں قرآن کے احکامات کو سمجھنے کے لیے اسے ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہوگا، اور پھر جب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا احکامات دیے ہیں تو ہم جب اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کام کریں گے، لیکن اس میں ایسی بات نہیں کہ ہم ہی اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کر دیں گے، اور اس میں ایسی بھی بات نہیں کہ ہم سے کچھ بھی نہ ہو پائے گا۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی طاقت، قوت، استطاعت دی ہے اس کے مطابق ہمیں کام کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کام کریں، نہ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے اور اپنے دین کا کام کرنے کے لیے ہماری ضرورت ہے اور نہ آپ کی ضرورت ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، ہم اس کے رحم کے محتاج ہیں، اس کی رحمت کے محتاج ہیں۔ یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے تو اس میں آپ کو ظاہر سی بات ہے کافی کمیاں نظر آئیں گی، تو جہاں بھی آپ کو کمی وغیرہ نظر آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اصلاح دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اس طرح کا مزید کنٹینٹ اپلوڈ کر سکیں اور اللہ کے دین کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق جدوجہد کر سکیں، اور آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے دین کے مطابق، اسلام کے مطابق، اپنے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔